پرانے زمانے کی بات ہے۔ ہندوستان کی ایک بہت بڑی ریاست کا بادشاہ اپنے شاندار محل میں رہتا تھا۔ اس کے پاس بے پناہ دولت اور دنیا کی ہر آسائش تھی، لیکن پھر بھی اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ ایسا کیوں ہے۔ ہر رات جب وہ اکیلا ہوتا تو اپنے خوابگاہ کی دیواروں سے پوچھتا کہ اس بے چینی کا علاج کیا ہے۔ ایک رات جب وہ سونے کی کوشش کر رہا تھا تو اس کی نظر آسمان پر چمکتے چاند پر پڑی، اور اچانک اس کا دل اسے باہر کی دنیا کی طرف کھینچنے لگا۔ اس نے اپنے سب سے قابل اعتماد وزیر سے کہا کہ مجھے اس بے چینی کا حل چاہیے، مجھے کوئی ایسا شخص تلاش کر کے دو جو مجھے حقیقی خوشی کا راستہ دکھا سکے۔ وزیر نے کہا، جہاں پناہ، میں نے سنا ہے کہ ایک فقیر مملکت کے جنگلوں میں رہتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے پاس ہر سوال کا جواب ہے۔ اگلی صبح بادشاہ سادہ لباس میں جنگل کی طرف روانہ ہوا۔ گھنے درختوں کے درمیان اسے ایک سادہ سی جھونپڑی نظر آئی۔ وہاں اس کی ملاقات ایک بوڑھے فقیر سے ہوئی۔ فقیر کے چہرے پر سکون تھا اور آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ بادشاہ نے جھک کر کہا، میں سلطنت کا بادشاہ ہوں، میرے پاس وہ سب کچھ ہے جس کی دنیا میں کوئی خواہش کر سکتا ہے، لیکن میرے دل کو سکون نہیں۔ بتاؤ یہ بے چینی کیوں ہے؟ فقیر نے بادشاہ کی طرف دیکھا اور مسکراتے ہوئے کہا، جب تک آپ دوسروں کی زندگیوں میں روشنی نہیں لائیں گے، آپ کا دل اندھیرے میں ہی رہے گا۔ بادشاہ نے پوچھا، میں یہ کیسے کر سکتا ہوں؟ فقیر نے کہا، اگر تم واقعی سکون حاصل کرنا چاہتے ہو تو اپنی پہچان، دولت اور جاہ و جلال کو چھوڑ کر 3 دن غریبوں کے ساتھ رہو، پھر میں تمہیں تمہارے سوال کا جواب دوں گا۔ بادشاہ نے اپنا شاہی لباس اتارا اور عام کپڑوں میں گاؤں کی طرف چل دیا۔ بادشاہ نے پہلے دن ایک کسان کے ساتھ کام کیا، کھیتوں میں ہل چلائے، اپنے ہاتھوں سے محنت کی اور پہلی بار روٹی کا اصلی ذائقہ چکھا۔ بادشاہ نے دوسرے دن ایک کمہار کے ساتھ کام کیا اور مٹی کے برتن بنائے۔ اس کی انگلیوں میں چھالے پڑ گئے، لیکن وہ دیکھتا رہا کہ کمہار اپنی سادہ زندگی سے کیسے مطمئن ہے۔ تیسرے دن بادشاہ نے غریب بچوں کے ساتھ مزدوری کی اور ان کے لیے کھانے کا بندوبست کیا۔ بچوں کی ہنسی اس کے دل کو چھو گئی۔ 3 دن بعد وہ فقیر کے پاس واپس آیا۔ اس کی آنکھوں میں چمک تھی اور چہرے پر سکون تھا۔ اس نے کہا، اب میں سمجھ گیا ہوں، خوشی کا راز دوسروں کی خدمت کرنے میں ہی ہے۔ میری دولت صرف میرے لیے نہیں بلکہ میری مملکت کے ہر فرد کے لیے ہے۔ فقیر مسکرایا اور بولا، بادشاہ یاد رکھنا، اصل بادشاہ وہ ہے جو دوسروں کے دلوں پر راج کرے۔ یہ سن کر بادشاہ نے اپنی پوری زندگی بدل دی۔ اس نے اپنی دولت کا ایک بڑا حصہ یتیم خانوں، اسکولوں اور اسپتالوں کی تعمیر کے لیے وقف کر دیا۔ اس کی سلطنت میں کوئی بھوکا نہ رہا۔ آہستہ آہستہ اس کی بے چینی ختم ہو گئی اور اس نے محسوس کیا کہ حقیقی خوشی لوگوں کی خدمت کرنے میں ہی ہے۔ یہ کہانی ہمیں سبق سکھاتی ہے کہ حقیقی خوشی اپنے لیے جینے میں نہیں بلکہ دوسروں کی زندگیوں کو بہتر بنانے میں ہے۔